بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے چکروں کے اوپر، یعنی کہ یہ چکر ہیں یہ کیوں آتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے۔ تو دوستو کچھ لوگ بیٹھ کر اٹھنے پر چکر آتے ہیں، لیٹنے پر بھی چکر آتے ہیں اور چلتے ہوئے بھی چکر آتے ہیں۔ تو یہ بعض دفعہ اتنے شدید ہوتے ہیں کہ انسان چلتے چلتے گر بھی جاتا ہے۔ مزید تفصیلات بتانے سے پہلے ہمارے چینل ڈاکٹر جہانگیر یاسر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سفر کرتے ہوئے بچوں کو اور عورتوں کو اور مردوں کو یہ اتنے شدید آتے ہیں کہ ساتھ میں وامٹنگ بھی ہوتی ہے اور متلی بھی ہوتی ہے، اور جھولوں کے اوپر بیٹھنے پر بھی کچھ لوگوں کو، خاص طور پر بچوں اور عورتوں کو یہ چکر آتے ہیں۔ تو سٹوڈنٹس میں اور عورتوں میں یہ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو دوستو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کن وجوہات کی وجہ سے یہ ہمیں آتے ہیں، تو آج ہم بات کریں گے اس وجوہات کے اوپر اور اس کے علاج کے اوپر ہم بات کریں گے۔ جسمانی کمزوری کی وجہ سے یہ جو چکر ہوتے ہیں یہ آتے ہیں، اور جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے بھی چکر آتے ہیں، اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی چکر آتے ہیں، اور ذہنی صدمہ اگر کسی کو بہت زیادہ لگ جائے تو اس کی وجہ سے بھی چکر آتے ہیں، اور دماغ کو چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی یہ چکر ہے یہ بہت شدید آتے ہیں، اور بلڈ پریشر بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے بھی چکر آتے ہیں، اور نیند کا پورا نہ ہونا، اور عورتوں کو مینسز زیادہ آنے کی وجہ سے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ جو ہمارے کان ہوتے ہیں یہ سننے کے علاوہ ہماری جو باڈی ہے اس کے توازن کو بھی برقرار رکھتے ہیں، تو ان میں جو پیچیدگیاں آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی جو یہ چکر جو ہیں یہ ہمارے باڈی کے اندر آتے ہیں۔ تو دماغی جو یا دل کے امراض یا دماغ کے کچھ امراض کچھ لوگوں کو ہوں ان کو بھی یہ چکر آتے ہیں۔ تو یہ اتنے شدید ہوتے ہیں کہ چلتے چلتے جو انسان ہے یہ گر بھی پڑتا ہے۔ تو چکروں کی وجہ سے نہ تو کہیں آیا جایا جاتا ہے، نہ ہی ڈرائیو کی جاتی ہے، اور یعنی کہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے چلنے کا، بیٹھنے کا اور ڈرائیو کرنے کا یہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہیں انسان جا بھی نہیں سکتا، یعنی کہ اتنا زیادہ جو ہے خوف اور سٹریس جو ہوتا ہے یہ اور ڈپریشن اتنا زیادہ بن جاتا ہے۔ تو دوستو ہم آپ کو اس کا علاج بھی بتائیں گے اور احتیاط بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میڈیسن کو پراپر کھانے کے ساتھ آپ کے جو چکروں کا مسئلہ ہے بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں ہم آپ اس کے علاج کی طرف۔ تو اس کے علاج میں ہم آپ کو جو میڈیسن بتائیں گے اس سے جو آپ کو اندر خون کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور کیلشیم کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ کو جو چکروں کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی اس میڈیسن سے بالکل حل ہو جائے گا۔ تو دوستو آپ نے ہومیوپیتھک کی 3 میڈیسن لینی ہے۔ تو پہلی میڈیسن ہے چائنا 30، یہ آپ نے لینی ہے، اور دوسری میڈیسن ہے کونیم 30، اور تیسری میڈیسن ہے کاکولس 30، یعنی کہ چائنا 30، کونیم 30 اور کاکولس 30۔ ان تینوں میڈیسن کو آپ نے ملا لینا ہے، اور ان کے 4 قطرے آپ نے دن میں 3 ٹائم آدھا گھونٹ پانی کے اندر ڈال کے پینے ہیں۔ اس میڈیسن سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو چکروں کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، آپ کی خون کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ تو دوستو میں آپ کو کچھ احتیاطیں بتاتا ہوں اس کی جو آپ نے لازمی کرنی ہے۔ ایک تو آپ نے صبح اٹھ کر جو پانی ہے خالی پیٹ وہ پینا ہے، تاکہ آپ کو جو قبض کا مسئلہ ہے وہ آپ کے اندر خشکی اور قبض کا مسئلہ وہ ختم ہو جائے۔ اور دوسرا آپ نے جو ہے وہ اپنی خوراک کو تھوڑا متوازن کریں، آپ سیلڈ کا بھی زیادہ استعمال کریں، اور انار کا جوس پئیں، اور امرود وغیرہ یہ زیادہ کھائیں، اور کیلے کا استعمال زیادہ کریں، تاکہ آپ کے اندر جو کیلشیم ہے اور جو آپ کی قوت مدافعت ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے جو تلی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بالکل نہیں کھانا، اور آپ نے جو یعنی کہ آپ کے معدے کے ریلیٹڈ جو چیزیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی، اور بازاری چیزیں آپ کم کھائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میڈیسن آپ ریگولر کھائیں، آپ کا جو چکروں کا مسئلہ بالکل انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا۔